السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 36۔ چلو شاباش رومانہ، ضروری ہے نا یہ؟ نہیں ابا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت درد ہوگا۔ نہیں ہوگا درد بیٹا، میں ہوں نا، میں گر جاؤں گی ابا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس وقت اکبر اس کے پاس موجود تھا۔ جولیا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اکبر یہ کوشش کر رہا تھا کہ اب وہ رومانہ کو کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کروائے، اسے کھڑا کرے اور چلائے پھرائے۔ یہ اس وقت کرنا بہت ضروری تھا۔ آپریشن کے بعد ایک مخصوص وقت پر مریضہ کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکبر اس کا ہاتھ پکڑے اسے سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ تکلیف اسے اس وقت بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن دل کا خوف اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ چلو میرا بچہ، اپنے بابا پر بھروسہ رکھو۔ اکبر نے رومانہ کو بڑی مشکلوں سے منا کر راضی کر کے کھڑا کیا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہ کر اس نے اپنی سانس بحال کی۔ اس کے بعد رومانہ کو اندازہ ہوا کہ اسے واقعی ایسی کوئی خاص تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اکبر کے سہارے سے چلنا شروع کیا۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ باہر سے شور شرابے کی آواز دونوں کے کانوں میں پڑی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آواز رومان کی تھی۔ دونوں پہچان گئے تھے۔ اتنے میں دروازے پر رومان کا بکھرا ہوا وجود نمودار ہوا۔ رومان کی نظر سامنے کھڑی رومانہ پر پڑی۔ وہ صدیوں کی بیمار اور کمزور لگ رہی تھی، ساتھ ہی اکبر کا کندھا تھاما ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو یک ٹک دیکھ رہے تھے۔ رومانہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ کیفیت عجیب تھی۔ ناراضگی کے باوجود دل اس سے لپٹ جانے کو بے قرار ہو رہا تھا، جبکہ رومان کی آنکھیں اسے دیکھ کر بہنے لگیں۔ ناک کی نوک اور کان کی لو سرخ ہو چکی تھی۔ چہرے پر حد سے زیادہ تکلیف کے آثار تھے۔ اس نے زیر لب روتے ہوئے دہرایا، روما۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ وہ اندر آ گیا۔ اکبر نے اس کا چہرہ دیکھا تو جو لفظ وہ بولنے والا تھا، ارادہ ترک کرتے ہوئے کہنے لگا، باہر آؤ تم، تو پھر تم سے میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اکبر کمرے سے باہر نکل گیا اور آگے بڑھ کر رومان نے رومانہ کو تھام لیا۔ دونوں بس روئے ہی جا رہے تھے۔ ایک لفظ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ کہا۔ چہرہ جھکائے دونوں کے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ رومان اپنے بھیگے لب رومانہ کے ماتھے پر رکھے۔ رومانہ کی ہلکی سی ہچکی بن گئی تھی۔ رومان نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سہلاتے ہوئے اسے کہا، نہیں میری جان، رو نہیں، تمہیں تکلیف ہوگی، پلیز۔ اس کا اشارہ آپریشن کے ٹانکوں کی طرف تھا۔ اس نے رومانہ کو نرمی سے تھام کر بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر پانی کے گلاس سے ذرا سا اس کا سر اونچا کر کے اسے پانی پلایا۔ رومانہ کے آنسو تھم چکے تھے۔ وہ بس ہونٹ بھیجے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں کئی احساس چمک رہے تھے۔ کیسے سہا یہ سب تم نے اکیلے؟ کیا ہوا تھا؟ میرے بغیر اکیلے اتنے بڑے حادثے سے کیسے گزری تم؟ مجھے بتاؤ، تم نے اکیلے جو درد سہا میری اولاد کو پیدا کرنے کے لیے، میں تمہارا قرض دار ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والے یہ لفظ سالوں پہلے اکبر نے اشما کے سامنے دہرائے تھے، جب وہ سالوں بعد اس سے ملا اور اسے رومان کی پیدائش کا پتہ چلا۔ مجھے سب بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ ابھی تو بہت وقت تھا۔ میری ایک رات کی غفلت تمہیں یہاں کیسے لے آئی؟ اچانک کیسے یہ سب؟ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ رومانہ درمیان میں بولی، تم چلے جاؤ یہاں سے، میری زندگی سے، مجھے چھوڑ دو رومان، تاکہ تمہاری زندگی بھی آسان ہو اور میری بھی۔ رومانہ کا لہجہ بہت دھیما اور شکست خوردہ تھا۔ رومان روتے ہوئے ہی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہو یار؟ کیوں کہہ رہی ہو تم؟ تم رہ سکتی ہو کیا میرے بغیر؟ میں تو نہیں رہ سکتا۔ وہ بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ زمین پر گھٹنا ٹکائے بیٹھے وہ بیڈ پر لیٹی اپنی محبوب بیوی کے چہرے کو تک رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں میں بھر رہا تھا۔ روم، ختم کر دو نا یار اس جنگ کو، معاف کر دو نا مجھے۔ اس نے جیسے بھیک مانگی تھی۔ رومانہ بس اسے دیکھنے لگی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ یہ راز جو آج تک اس نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا تھا، اسے افشاں کر کے اس کا دل ہلکا ہو چکا ہے، لیکن اب اس رشتے میں کوئی گنجائش نہیں بچی۔ کل رات کی اس تنہائی نے اسے بتا دیا کہ وہ رومان کے بغیر سروائیو کر سکتی ہے، اور اب تو حمل کی اس قید سے بھی آزاد ہو چکی تھی جس نے اسے کہیں نہ کہیں باندھ رکھا تھا۔ اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گی رومان، اس کا فیصلہ انا کریں گی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ کہہ تو یہ لفظ رہی تھی، لیکن
رونا اس کا ایسا تھا جیسے اپنے دل کو مار کر اس کا قتل کر کے اسے درد پہنچا کر بول رہی ہو۔ رومان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ موم کیوں کریں گی فیصلہ۔ جاتے ہوئے لائٹ بند کر دینا، اس نے سسکی لیتے ہوئے کہا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے کہنا چاہتی ہو نکل جاؤ یہاں سے۔ رومان 5 منٹ تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ دل کا درد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پھر آہستگی سے اٹھ کر کمرے سے نکلنے کو پر تولے، لیکن پھر دروازے تک پہنچنے کے بعد ایک دم مڑا، بغیر آواز پیدا کیے رومانہ تک آیا، اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر پھر کمرے سے چلا گیا۔ حور کے چلتے قدم وہیں تھم گئے۔ احمر کے لبوں پر پھیلا تبسم سمٹا۔ حور وہیں 10 قدم دور رہی، سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ احمر نے آنکھیں پٹپٹا کر دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا اپنی نگاہ پر۔ حور اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ سامنے کھڑے شخص کو غلط سمجھ رہی ہے۔ نہیں احمر نہیں ہو سکتا، یہ احمر نہیں ہے، مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ بھری دوپہر میں انتہائی کالی گھٹا کے سبب آسمان تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ خرم نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ وہ اب اس حسین حواس باختہ مرد کے عین سامنے کھڑی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ دونوں عین ایک دوسرے کی پسند کے مطابق تیار تھے، بلکہ یوں کہیں کہ ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ میرا ایشان کہاں ہے؟ خرم کی آنکھوں میں بے یقینی کا سمندر موجزن تھا۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑی تھی اور اپنا چہرہ اس کے دراز قامت کی وجہ سے چہرے کی طرف اونچا کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکے سا ارتعاش پیدا ہوا اور بادل گرج اٹھا۔ کہیں بہت قریب ہی بجلی گری تھی۔ موسم کے تیور سے بے نیاز خرم بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ احمر کے ماتھے پر بے تحاشا پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں بولا، حور، اتنی آہستہ کہ بمشکل ہی اس کے خود کے کانوں نے سنا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی حور اصل میں خرم ہی ہوگی، کیونکہ وہ تو یہ جانتا تھا کہ خرم کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ کوئی بھی کام کرے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس سے وہ عرصے سے باتیں کر رہا ہے، اپنے دل کے حال جسے بتا رہا ہے، وہ اور کوئی نہیں بلکہ خرم ہی ہوگی۔ بہت تیز گرجدار بارش شروع ہو چکی تھی۔ تڑ تڑ بارش کی گرتی بوندوں نے ایک شور سا برپا کر دیا تھا۔ خرم کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اور مزید بڑی ہو چکی تھیں۔ بے یقینی کے باعث اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے جھپٹ کر احمر کا کالر پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میرا ایشان کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا ایشان؟ وہ پورے دم سے چیخی تھی، یہاں تک کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ میرا ایشان کہاں ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمر دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے بھیگی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوالوں پر اس نے اپنا سر حد درجہ نیچے جھکا لیا۔ یہ سر نیچا کرنے کا ناٹک مت کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنے ایشان سے ملنا ہے۔ میں نے اسے یہاں بلایا تھا، تم کیسے آ گئے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کا دل اس بات کے لیے راضی ہی نہیں تھا جس کا انکشاف اس پر ہو چکا تھا۔ میں ہی ایشان ہوں، اس نے سر جھکائے مجرموں کی طرح کہا۔ نہیں، وہ چیخ کر روئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا بیگ کپ کا نیچے گر چکا تھا۔ اب جالی کا وہ دوپٹہ بھی فرش پر گر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو دبوچ لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بہت محبت کرتی ہوں، میرے ایشان کو بلاؤ۔ وہ کرلا کر رو رہی تھی۔ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ کاجل پھیل گیا تھا۔ پھر روتے روتے مکمل فرش پر سکڑ کر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پورا اسکول خالی تھا اور باہر طوفان نے ایک قیامت برپا کر رکھی تھی۔ احمر شکست خوردہ سا زمین پر گرنے کے انداز میں گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ حور یہی سمجھے گی کہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے یہ سا فراڈ۔ خرم کا رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایشان، ایشان، وہ پکارتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ بہت بڑا صدمہ ملا تھا اسے۔ احمر خود عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ اسی سے نفرت کر رہی تھی اور اسے ہی کرلاتے ہوئے پکار رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں پوچھی اور ذرا سا کھسک کر اس کے پاس گیا۔ ہاں ایشان کی جان، تمہارا ایشان یہی ہے، تمہارے پاس، اٹھو، میرے پاس آؤ۔ اس نے ہمت کر کے اپنا برف جیسا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اٹھانا چاہا۔ حور اس کے چھوتے ہی اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں، دور ہٹو۔ وہ اس سے حد سے زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی، کہتے ہوئے پیچھے کھسکی۔
اس سے زیادہ تو احمر ڈر رہا تھا اسے چھوتے ہوئے کہ کہیں اسے پھر دورہ نہ پڑ جائے۔ حور میری بات سنو، کوئی احمر نہیں ہے یہاں، بھول جاؤ اسے، احمر مر چکا ہے، میں ایشان ہوں، تمہارا ایشان۔ میں اپنی محبت، اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ تم جیسی بھی دکھتی ہوگی تم میری محبت ہو، میں تمہیں چٹاخ حورم نے احمر کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ میں تمہاری حور نہیں ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے حور کہنے کی؟ تم فراڈی کہیں کے، تم نے پہلے میری عزت خراب کی، میرے جسم کو برباد کیا، اب میری روح کو جلا کر راکھ کر دیا، مجھے نفسیاتی طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ کتنی مشکلوں سے سنبھالا تھا خود کو میں نے۔ اس کا رونا، اس کے لفظ، احمر کی آنکھیں آسمان سے برسنے والے پانی سے بھی زیادہ تیز برس رہی تھیں۔ احمر نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ میں اپنا نام بدل لوں گا حور، احمر ہر جگہ سے ہٹا دوں گا، میں آج سے بس ایشان ہوں، حور کا ایشان، مجھے معاف کر دو۔ حورم نے اپنے پیر اس کی گرفت سے چھڑائے اور دور کھڑی ہو گئی۔ احمر وہیں زمین پر بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں، اس مشکل سے مجھے آزادی چاہیے، میں ایشان کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ہذیانی سی ہو کر کہتی ہوئی لمبے لمبے قدم اٹھاتی اسی منڈیر پر چڑھ گئی جہاں سالوں پہلے ایشال بڑھی تھی خودکشی کے لیے، لیکن شاہ زیب نے اسے بچا لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے احمر کچھ سمجھ پاتا، حور فوراً ہی وہاں سے۔ بادل کے زور سے گرجنے کی خطرناک آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ بچہ ایک دم رونے لگا۔ رومان نے آگے بڑھ کر صوفے سے اسے اٹھا لیا۔ اشما واش روم تک گئی تھی۔ بچے کو کاؤچ پر احتیاط سے لٹائے، اس کے ساتھ 2 کشنز رکھے۔ جب رومی ہال میں آیا اور اسے بے قرار ہوتے ہوئے اٹھا لیا، اس کی خوبصورت ننھی سی شکل دیکھ کر وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ میرا شیر، میرا بریو بیٹا، اس نے بے اختیار اسے بولا تھا۔ اس بچے نے باپ کی آواز سنتے رونا بھول کر اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے کل سے اپنی آنکھیں ٹھیک سے نہیں کھولی تھی، بس آنکھیں بند کیے روتا اور دودھ پی کر سو جاتا۔ ابھی اس کی آنکھیں ایسی کھلی کہ ان کا خوبصورت رنگ واضح نظر آنے لگا۔ آئی بال 2 رنگوں کا خوبصورت امتزاج تھے، نیلی اور کتھئی آنکھیں، جو دنیا میں بہت کم لوگوں کی ہیں۔ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہا تھا۔ رومان اسے دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ جب یکے بعد دیگرے اکبر اشما کمرے میں آئے، رومی نے دونوں کو دیکھا تو خوشی سے چہک کر کہا، موم کتنا پیارا ہے یہ، ماشاءاللہ، میں نے اس کا نام سوچا ہے، سید مراد رومان خانزادہ۔ کیسا ہے ڈیڈ، آپ کو پسند آیا؟ وہ بہت خوش تھا کہ اشما نے آگے بڑھ کر بچہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور بولی، نہیں، اس کا نام اس کا باپ رکھے گا، میں بہت جلد اسے شازل کے حوالے کر دوں گی، بلکہ رومانہ کی شادی بھی شازل سے کرواؤں گی، تم سے طلاق دلوا کر۔ موم، وہ چیخ پڑا۔ اکبر اشما کے یہ تیور دیکھ کر حیران تھا۔ ابھی تو وہ یہ بچہ رومی میں ملا رہی تھی اور ابھی ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔